یہ دیکھیں، یہ بیت اللہ شریف کے جو 4 کونے ہیں ان میں سے یہ کونا جس پر جنتی پتھر حجر اسود نصب ہے، اس رکن کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں۔ یہ بالکل ہم ہندوستان والوں کے سامنے ہیں۔ طواف کی ابتدا جو ہے نا یہیں سے ہوتی ہے، حجر اسود سے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی حجر اسود کی پوری تاریخ ہے۔ جبل ابو قبیس یہ حرم محترم سے متصل ایک پہاڑ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ حجر اسود اسی پہاڑ میں زمین پر اتارا گیا، اور بعض کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اسے اپنے ساتھ لے کر تشریف لائے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اغلاط العوام چونکہ ہمارا عنوان بھی تھا عوام کی بڑی غلطیاں، اس میں ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ حاجی اس کے بوسہ لینے کو، یعنی جا کر اپنے ہونٹوں سے براہ راست استلام کی، دور والا نہیں، جا کر بوسہ لینے کو لازم اور ضروری سمجھتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں یہ وبا اور بلا ہے کہ حاجی حج سے واپس ہوتے ہیں، آپ کے یہاں کا پتہ نہیں، ہمارے ممبئی میں بھی، تو حاجی سے پوچھتے ہیں حجر اسود کا بوسہ ملا؟ اور یہ تم نے بوسہ نہیں دیا حجر اسود کو؟ انا للہ، اتنا تو حج ہی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے ذہنیت، اتنا ازدحام ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے، لوگ احرام کی حالت میں جا رہے ہیں، ماں بہنیں جا رہی ہیں دوپٹہ سر سے غائب، اور اس میں داخل ہو جانا پھر بھی آسان ہے، بوسہ دے کر نکلنا یہ ایسا ہے کہ پھر آپ کو سب کے سروں سے ہوتے ہوئے پیچھے جانا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ بس یہ استلام کا بھی وہی ثواب ہے جو براہ راست چومنے کا ہے، اس لیے کسی کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ ہرگز دھکا مکی کرنا، ازدحام میں جانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ ایک ایمان والے کا شعار نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ طواف کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے صبح کی مجلس میں بھی سنا، اور شاید مفتی عبید اللہ میاں صاحب کی وجہ سے کوئی دم واجب نہیں ہوگا، البتہ غروب آفتاب کے بعد طواف کیا ہے تو دم واجب ہو جائے گا۔ 13ویں ذی الحجہ کی رمی کا کیا حکم ہے؟ 13ویں ذی الحجہ کی رمی وہاں رک گئے ہیں تو واجب ہے، اور اگر صبح صادق سے پہلے نکل چکے ہیں تو اس صورت میں واجب نہیں ہے، کرنا سنت ہے۔ چھوڑنے کی صورت میں کوئی قباحت، اگر غروب صبح صادق سے پہلے نکل گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اتنی بات ہے کہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ سوتے ہوئے اگر غلطی سے 2-3 گھنٹے چہرے پر کوئی چادر رہ گئی، تو جیسے میں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ سے زائد چادر لگ رہی ہے تو ایسی صورت میں صدقہ فطر کی مقدار دینا واجب ہوگا۔ 1 گھنٹے سے کم ہوگا تو مطلق صدقہ 1 درہم دے دے، اور 12 گھنٹے یا پوری رات رہا تو ایسی صورت میں دم واجب ہوگا۔ حج یا عمرہ کے دوران اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ حج میں 2 فرض ہیں، ایک احرام اور ایک عرفہ۔ اگر احرام ہی کی نیت نہیں کی تو حج نہیں ہوا۔ عرفہ کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ کی زوال سے لے کر کے 10ویں کی صبح صادق کے درمیان میں 1 لمحے کے لیے سوتے جاگتے چلتے اڑتے کسی بھی طرح گزرنا لازم ہے۔ اگر وہ نہیں ہوا تو اس کا حج چھوٹ گیا۔ اس کے علاوہ حج میں کوئی فرض نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اور طواف زیارت کی صفت، طواف زیارت بھی فرض ہے۔ طواف زیارت البتہ چھوڑ کر کے انڈیا میں چلے آئیں گے تو ایسی صورت میں اسی احرام کی حالت میں، یعنی نیا احرام باندھے بغیر واپس جانا ضروری ہے، جب تک کہ طواف زیارت نہیں کریں گے اور اس کا اکثر حصہ یعنی 4 چکر نہیں لگائیں گے، تب تک اس کا وہ فرض باقی رہ جائے گا، اور اس وقت تک اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اور عمرہ میں 2 فرض ہیں، ایک احرام کی حالت میں آنا، اور احرام کی حالت میں آنا چادروں کا نام نہیں ہے بلکہ نیت کرنے کا نام ہے۔ نیت کے ساتھ لبیک پڑھنے کا نام احرام ہے۔ وہ اگر نہیں کیا ہے تو عمرہ شروع نہیں ہوا۔ دوسرا طواف کرنا، طواف کا اکثر حصہ یعنی 4 چکر لگانا فرض ہے اور پورا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کیا ہے تو جب تک وہ نہیں کرے گا تب تک احرام کی حالت باقی رہے گی۔ حالت احرام میں ہو اور حرم میں یا کہیں اور ہمارے ملنے والے ملاقات کرنے آویں اور وہ ہمیں خوشبو لگا دے، تو ہم نے بیان کر دیا کہ ہم خود خوشبو لگائیں یا کوئی دوسرا خوشبو لگا دے۔ اگر ہمارے پورے عضو پر لگ رہی ہے، بڑے عضو پر تو دم واجب ہوگا، اور چھوٹے عضو پر لگ رہی ہے تو صدقہ لازم ہوگا۔ اور اہم سوال ہے، مفتی عبید اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں
کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے حج پڑھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حج کی کوئی روایت موجود ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حج کی صراحت روایت تو نہیں ملی ہمیں، لیکن یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء نے حج فرمائی ہے۔ اس سے اشارتاً یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حج کی ہے۔ 1,40,000 انبیاء نے حج کی ہے، یہ روایت اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ 2 نبیوں نے حج نہیں کیا ہے، تو پھر ہمیں تمام نبیوں کے ساتھ اور تعداد کے ساتھ کہنا صحیح نہیں ہے۔ حج کی صحیح کب کرے؟ 10، 11، 12، 13 کو۔ ابھی مولانا عبید اللہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ 10ویں کی صحیح جو ہے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر دوسری صبح صادق تک، یعنی 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ 11 اور 12 اور 13، 11، 12 میں زوال سے شروع ہوگی اور دوسرے دن صبح صادق تک وقت رہے گا، اور 13 میں پورا دن وقت ہے۔ 12 کو رمی کر کے مکہ ہوٹل میں چلے گئے اور مینا آ کر رمی کرے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے خیمے جو ہیں حاجیوں کی سہولت اور راستوں کی کشادگی کے لیے 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ حاجیوں کا وہ ہے کہ جن کے خیمے مینا کے میدان میں ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جن کے خیمے اگرچہ وہ مینا کے قیام کرنے کے لیے کہ مزدلفہ کے میدان میں ہیں۔ جن حاجیوں کے خیمے مینا کے میدان میں ہیں ان کے لیے مکہ المکرمہ میں رات گزارنا سنت کو چھوڑنا ہے۔ جن حضرات کے خیمے مزدلفہ کے میدان میں ہیں وہ مزدلفہ کے میدان میں رہیں گے تو بھی ان کی وہ سنت چھوٹنے والی ہے، ان کے لیے مکہ میں قیام کرنے کی اجازت ہے۔ حج کے دوران کیا کیا سامان لے جانا چاہیے؟ حج کے درمیان میں کم سے کم سامان لینا چاہیے، اپنے ساتھ 1 جوڑ کپڑا، اور ضرورت پیش آ جائے تو احرام کی چادر بدلنے کی ضرورت پیش آئے وہ، اور کم سے کم سامان۔ کون سی کتاب لینی چاہیے؟ حج کی ترتیب اور حج کی عام سنتیں وغیرہ بتلانے والی کوئی کتاب۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معلم الحجاج حاجیوں کو اپنے ساتھ میں رکھنی چاہیے۔ حج کے ایام میں عورت حیض کی حالت میں ہو تو اسے حج مکمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ابھی میں نے بیان کیا تھا کہ سوائے بیت اللہ کی حاضری کے اور طواف کرنے کے وہ سارے کام کرتی رہے۔ احرام باندھنے کا وقت جب 8ویں ذی الحجہ کا آ جائے، 7ویں ذی الحجہ کی شام میں یا 8 کی صبح میں وہ احرام کی نیت کرے گی، احرام میں آ جائے گی، مینا میں جائے گی، عرفات میں جائے گی، مزدلفہ میں آئے گی، مینا میں آئے گی، جمرات کی رمی کرے گی، قربانی اس کی ہوگی، وہ قصر کروائے گی، صرف طواف زیارت نہیں کرے گی، اور طواف زیارت پاک ہونے کے بعد کرے گی۔ مزدلفہ کا جو وقوف کا وقت ہے اس کی مقدار بتا دیجئے، صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک۔ حج بدل، چپل، بٹن والا احرام اور چائنیز انڈرویئر۔ حج بدل اس کی 2 چیزیں ہیں، ایک تو کسی آدمی نے اپنے اوپر حج فرض تھا اور اس نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد یا میں اپنی زندگی میں ایسا معذور ہوں کہ میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، جا نہیں سکتا ہوں، میرا حج بدل کروایا جائے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ کسی آدمی نے یہ کہا تھا کہ مجھ پر حج فرض ہے، میں کر نہیں سکا ہوں، اگر نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے حج کروایا جائے، وہ حج بدل ہے، یہ اصل حج بدل ہے۔ ایک آدمی نے وصیت نہیں کی ہے لیکن اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کروانا چاہتے کسی کو بھیجتی ہے، یہ حج بدل ہے جس کا اصل ثواب تو اسی بھیجنے والے کو ملتا ہے اور وہ اپنی طرف سے ثواب کسی کو دیتا ہے، اور ادائیگی کے اعتبار سے اعمال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس میں کسی آدمی نے تاکیدی طور پر اپنے لیے فرض حج ادا کرنے کی وصیت کی ہے، اس کی طرف سے جو حج کرنے جائے گا وہ یہ کہے گا کہ میں لبیک پڑھتا ہوں اپنی زبان میں، ورنہ عربی میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس آدمی کی طرف سے جس نے مجھے حج بدل کے لیے بھیجا ہے اس آدمی کی طرف سے لبیک اللہم لبیک۔ چپل، مردوں کے لیے چپل ایسی پہننی چاہیے کہ جن کی یہ درمیان کی ہڈی کھلی رہے۔ بٹن والا احرام، بٹن والا احرام اگر وہ اوپر کا کپڑا ہے جس پر یہ بٹن لگا رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن نیچے اپنے احرام کو روکنے کے لیے بٹن لگانا یہ کراہت سے خالی نہیں۔ چائنیز انڈرویئر ہو کہ انڈین انڈرویئر ہو، وہ انڈرویئر کی کہی جاتی ہے تب لازم ہوگا۔ عورت کو حج کے موقع پر آتا ہے تو اس وقت دوا وغیرہ کے ذریعے سے روکنا، شروع ہونے کے بعد روکنے کے مسائل بڑے اہم ہیں۔ شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ آپ کی بیوی کو ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے نقصان دہ نہیں ہوگا، اجازت ہے، نقصان دہ ہو پھر بھی اگر وہ دوا استعمال کر لے اور حیض اپنے ٹائم سے ڈیلے اور لیٹ ہو جائے
تو ایسی صورت میں وہ حیض والی نہیں کہی جائے گی چاہے اس کے دن آ جائے. کنکریاں یہاں انڈیا سے لے جا سکتے ہیں, وہاں ہی کی کنکریاں استعمال کرنی چاہیے. اور حیض کی مدت جو ہے کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اس کی مدت ہوتی ہے. اور حیض اسی کو کہا جاتا ہے کہ درمیان میں اگلا اور نیا آ رہا ہے اس کے درمیان میں 15 دن کم سے کم باقی کے رہے ہو, اس سے کم رہے ہو تو حیض نہیں کہا جاتا. حج کا تلبیہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ جب احرام کی نیت کریں گے اسی وقت سے تلبیہ شروع ہو جاتا ہے. اور ختم کب ہوگا؟ ابھی جیسے مولانا نے بتایا کہ جمرات کی رمی کا عمل شروع ہوگا اس سے پہلے بالکل رمی شروع کرنے کے وقت تک باقی رمی شروع ہوگا بند ہو جائے گا. عمرہ کا تلبیہ کب شروع؟ عمرہ کا بھی نیت سے شروع ہو جائے گا اور طواف کے لیے جب پہنچیں گے تو رمی تو تلبیہ ختم ہو جائے گا. حج کے دنوں میں مستورات ایام حیض کی حالت میں ہو تو وہ کیا کریں؟ جیسے ابھی بتایا کہ طواف زیارت کے علاوہ سارے اعمال وہ کرتے رہیں, قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں اور نماز نہ پڑھیں اور باقی سارے ارکان ادا کریں. قارین کا تلبیہ کب ختم ہوگا؟ وہ آدمی جس نے ایک ساتھ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہے وہ عمرہ ادا کرے گا, تلبیہ چلتا رہے گا, عمرہ کے درمیان میں تلبیہ بند کرے گا, پھر واپس تلبیہ شروع ہو جائے گا اور جب وہ جمرات کی رمی کرنے کے لیے 10ویں ذی الحجہ کو پہنچے گا تب اس کا تلبیہ وقت بند ہوگا. عصر کی نماز اگر اپنے خیمے میں پڑھیں تو عصر کا وقت کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں سے اپنے ساتھ میں تقویم لے جانی چاہیے. اور دوسری آسان بات یہ ہے کہ دینیات والوں نے پوری دنیا کی تقویم بنائی ہے موبائل ایپ میں, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور وہاں جا کر کے مکہ لکھ دیجئے تو وہاں کا آپ کو وقت ملتا رہے گا. مجھے عشاء کی نماز کو وتر کو یہ بھی ایک صاحب ہے جنہوں نے اپنا موبائل نمبر بھی لکھا ہے, ہم سوال سمجھ نہیں پائے ہیں. 73864205 وہ جو صاحب بھی ادھر آ کر کے مفتی صاحب سے ملتے کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہاں پر ذرا بات کریں. حجر اسود کو بوسہ دینے کا کیا اجر ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے وہ گویا کہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. حج کے پہلے نفل عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حج کے احرام سے عمرہ سے پہلے فارغ ہو گئے. ایک وہ آدمی ہے جو افراد کر رہا ہے, حج افراد کر رہا ہے. ایک آدمی وہ ہے جو تمتع کر رہا ہے. ایک وہ ہے جو قران یعنی ایک ساتھ دونوں کر رہا ہے. تینوں کی تفصیل الگ الگ ہے. وہ آدمی جو صرف حج کے احرام کی نیت کر کے بیت اللہ پہنچا ہے وہ حج سے پہلے کوئی عمرہ نہیں کرے گا. وہ آدمی جو تمتع کی نیت سے پہنچا ہے پہلا عمرہ ادا کیا, عمرہ سے حلال ہو گیا, اب درمیان میں کچھ وقت باقی ہے, اس باقی وقت میں وہ آدمی اگر عمرہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور قارن بھی عمرہ درمیان میں نہیں کر سکتا. مرحوم کے یعنی والدین کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں کہ یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں, ہم احناف ہیں اور ہم بلا تکلف زندہ اور مردہ تمام مسلمانوں کے لیے ایثار ثواب کر سکتے ہیں. وہاں آپ بے تکلف سے نہیں, بغیر گھبراہٹ کی بات کہتے ہیں کہ وہاں بہت سے غیر مقلد آپ کو ملیں گے, وہ ان کا اپنا مسئلہ, ان کی اپنی بات ہوگی, ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم حنفی ہیں, ہمارے یہاں زندہ مردہ تمام کے لیے ایثار ثواب ہوتا ہے بشرطے کہ وہ مسلمان. ایک اہم بات میں ذرا کہہ دوں, مولانا بھی آ چکے ہیں کہ 2-3 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ معلم جو وہاں حضرات ہیں وہ مزدلفہ کے میدان میں رات میں اپنی گروپ کے لوگوں کو مزدلفہ سے بنا پہنچا دیتے ہیں. جیسے مولانا عبید اللہ صاحب نے مسئلہ بیان کیا تھا, اس کو یاد رکھیے گا. کوئی معذور آدمی نہیں ہے اور اس کو اگر اٹھا کر لوگوں نے زبردستی یا گروپ کے ذمہ دار نے مزدلفہ کے میدان سے صبح صادق سے پہلے بنا میں پہنچا دیا, جو بدر طاقتور ہیں معذور نہیں ہے ان سب پر دم واجب ہوگا. کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی واجب کو کی تبدیل کرا دے. کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی واجب کی تبدیل کرا دے. نظامی سہولت کے لیے وہ کسی سنت میں آگے پیچھے وقت میں چلنے کا کر دیا, وہ کر دیا, لیکن واجب میں کسی کو فرض کرنے کا اختیار نہیں ہے. البتہ کمزور مرد, بیمار اور عورتیں ان پر تب واجب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب آگے کی جو مجلس ہے, نشست ہے,
جو عام ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے سوالات باقی رہ گئے ہیں. وہ حضرات قریب میں دارالفتہ مفتی عبید اللہ صاحب کا وہاں معلوم کرنے وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے سوالات کا سلسلہ موقوف کر دیا.
मुअल्लिम ने गाड़ी भेजा, उसका वादा किया है, 2-3 घंटे और हो गए, बिल्कुल कैश में ना आए। हम हर हाल में हाजिर हैं, हर कदम पर ये सोचे मेरे अल्लाह को यही मंजूर है। इमिग्रेशन में खड़े हैं, अरे यार ये अरबों को कुछ समझ में नहीं आता। देखो बम्बई में 5 मिनट में क्लियर हो गए, इन 2 घंटे में खड़े हैं, इनको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं? वहाँ तेज आता है, जोश आता है, कुछ नहीं। बिल्कुल अपने नफ्स को तसल्ली दे दे, मेरे अल्लाह को इस वक्त इमिग्रेशन में खड़ा रखना मंजूर है, खड़ा बैठे हैं, मेरे अल्लाह को इतनी देर यहाँ बिठाना मंजूर है, बैठा। बस में जाम लगा हुआ है, मेरे अल्लाह को जाम में फंसाना इस वक्त मंजूर है, मैं फंसा हूँ। जिस हाल में मेरे अल्लाह ने मुझे रखा है, मैं उस पर राजी हूँ। अगर ये मिजाज बनाएंगे तो इंशाअल्लाह हज में कोई तकलीफ नहीं, इसका खास एहतमाम करेंगे। नहीं, हज में जाकर हज की रूह अल्लाह से मांगे कि प्यारे अल्लाह हज की रूह हमें अता फरमा। जैसे भी रमज़ान गुजरा, 10,000 किलोमीटर गाड़ी जब चल लेती है तो कुछ मेंटेनेंस आता है, फिल्टर बदला जाता है, ऑयल पानी चेंज किया जाता है, कुछ ग्रीस होता है जी, तो गाड़ी एकदम अपडेट हो जाती है। इसी तरह 11 महीने मासियत में, मुश्तबहात में ज़िंदगी गुजरती है। अल्लाह ताला 1 महीने में जी रिहर्सल कर देते हैं और इसकी पूरी सर्विस कर देते हैं। 1 महीने में आगे फिर अपडेट हो जाता है। तो 30 दिन के रोजे रखता है, फिर 30 दिन के बाद एक दिन आता है खुशी का, उसको कहते हैं ईद का दिन। तो ये रमज़ान का महीना आया इसलिए था कि अल्लाह ताला ने इसमें तरबियत की कि देखो खाना हलाल था, 1 महीना तुमने नहीं खाया, सुबह से शाम तक। पीना हलाल था, नहीं पिया। बीवी हलाल थी, बीवी के करीब नहीं गए दिन में। तो जब तुम हलाल चीज़ों से 1 महीना लिमिटेड टाइम बचे रहे और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बेहोश नहीं हुए, तुम मरे नहीं, तो जब 1 महीना हलाल चीज़ों से तुम दूर रहे और तुम मरे भी नहीं, तुम बेहोश भी नहीं हुए, तुम गिरे भी नहीं, तो फिर अब तो ये बात की मशक हो जानी चाहिए कि अब जिंदगी भर हराम चीज़ों से तुम बचे रहो। जब 1 महीना तुमने एहतियात की और दिन भर रोजे रखे, भूखे प्यासे रहे, रातों को तरावी पढ़ी, सुबह शाम दुआएं की, तिलावत की, जिक्र अस्कार किया, तहज्जुद पढ़ी जी, एहतमाम किया, जब 1 महीना तुमने ऐसा गुजारा तो ईद की खुशी का दिन मिला। अगर जिंदगी तुम ऐसे ही गुजारो रमजान के महीने की तरह, तो मौत का दिन जो होगा तुम्हारी ईद का दिन होगा। तो ये इस तरह से, तो ठीक इसी तरह हज के जो दिन है, हज के जो अय्याम है, जो आदमी हज के 5 दिन जैसे गुजारेगा उस पर मोहर लगेगी, जिंदगी उसकी वैसे गुजरेगी। और जो आदमी हज के 5 दिन हिर्स में गुजारता है, लड़ाई झगड़े के साथ गुजारता है, बुक्स में गुजारता है, गीबत में गुजारता है, गफलत में गुजारता है, फोन पे गुजारता है, इंटरनेट में गुजारता है, मोहर लगवा के आता है, जिंदगी उसकी वैसे गुजरती है। इसलिए दोस्तों इरादे करें कि हम हज के दिन और खास तौर से एहराम के दिन, एहराम की हालत में ऐसे गुजारेंगे कि अल्लाह को प्यार आ जाए। तो हज के जो अमाल है दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, आपको बताया होगा जी, बहुत गिने चुने से अमाल है, लेकिन असल है दिल का बनाना। लिहाजा दोस्तों दिल बना कर जाए, दिल कैफियत बना कर जाए, फजीलतें मालूम करके जाएँ, वाक़ियात पढ़ कर जाएँ और कैफियत के साथ हज मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने जिक्र किया ये बात, मालिक बिन दीनार का सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि गर्मियों के दिन थे, लू चल रही थी, झक्कर चल रहे थे, हवा के हू का आलम था। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा कि न कोई हैवान, न चरिंद, न परिंद, न दरिंद, कुछ नहीं, सन्नाटा। दूर से कोई चीज़ ज़मीन पर रेंगती हुई नजर आई। मैंने सोचा कि ये कौन सा जानवर है जो इतनी तपिश में निकल पड़ा। मैं दूर से देखता रहा, जब वो करीब आया तो पता चला जानवर नहीं है, इंसान है, और इंसान में भी जवान है और पैरों से पहाड़ है, घिसट घिसट के चल रहा है। जब करीब आया, पेशानी उसकी झुलस रही थी, पसीने में शराबोर था। मैंने पूछा ये नौजवान किस जरूरत ने तुम्हें इस धूप में, इस सब मौसम में बाहर निकाला? उसने कहा कि जिधर को सब जा रहे हैं मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो रास्ता वो सारे हज थे, हज का रास्ता था, हज पे लोग उस मंदिर से उस तरह से जा रहे थे। तो इशारे में कह गए कि जिधर को सब जा रहे हैं मेरा भी उधर ही का इरादा है। कहा अगर आप हज पर जा रहे हैं तो मौसम बड़ा सख्त है, थोड़ा सा सस्ता लें, आराम कर लें, बैठ जाएँ, कुछ खा पी लें, जब मौसम ठंडा हो जाए सारे शाम फिर आगे बढ़ जाना। नहीं, सवारी वाले सवारी पर बैठ के जा रहे हैं, पैदल चलने वाले पैरों पर चल के जा रहे हैं। मुझे तो घिसट के पहुँचना है, कहीं ऐसा ना हो खाने पीने में और आराम करने में वक्त ज़्यादा
ضائع کروں میں اور میرا وقت نکل جائے اور میں حج کے بعد پہنچوں. کہ اگر آپ کو حج کا اتنا ہی شوق ہے جتنا کہ نظر آ رہا ہے تو ہم بھی حج پہ جانے والے ہیں. ہمارا قافلہ ترتیب پا رہا ہے. ہم ایک سواری پہ ایک سیٹ خالی رکھیں گے, آپ کو لے کے چلیں گے, آپ ہمارے ساتھ سواری پہ چلنا. تو اتنا کہنا تھا کہ وہ غصے میں جھلا کر کہا مالک بن دینار میں تو تمہیں بڑا عقلمند آدمی سمجھتا تھا. کیا خیال ہے اس بھگوڑے غلام کے بارے میں جو اپنے مالک کا نمک حرام ہو اور اپنے مالک کی نافرمانی کر کے بھاگا ہوا ہو؟ اگر مالک اس کو کوئی چانس دے اپنے دربار میں آنے کا اور معاف کرنے کا تو کیا اس کو یہ بات سچتی ہے کہ وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر جائے, یا اس کو یہ بات جچتی ہے کہ وہ گھسٹ کر جائے, شریر کے بل جائے؟ مالک بن دینار سمجھ گئے کہ صاحب نسبت نوجوان کہا کہ بھائی معاف کریں, آپ جا سکتے ہیں. تو آگے بڑھ گئے. اللہ کی شان لمبا وقت گزر گیا. مالک بن دینار کے گھر پر گئے. 10ویں ذوالحجہ کو بڑے شیطان کی رمی کر کے مالک بن دینار اپنے قافلے کے ساتھ ایک طرف مشورہ کر رہے تھے کہ کون قربانی کرنے جائے گا, کہاں کرے گا. دیکھا کہ کچھ لوگ ایک طرف کو جمع ہیں جیسے کوئی حادثہ ہو گیا ہو. پوچھا دیکھو دیکھ کر اب کیا ہو رہا ہے. اس زمانے میں اتنی بھیڑ تو ہوا نہیں کرتی. ایک کہا کہ ایک اپاہج ہے, آنکھیں بند کر کے عجیب و غریب انداز سے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں. ایسے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں. دیکھتے کیا ہیں وہی نوجوان اپاہج ہے, چاروں طرف کلفہ لگا ہوا ہے, آنکھیں بند ہیں, پسینے میں شرابور ہے, احرام کی چادر بالکل میلی چل ہو چکی ہے. اب وہ اللہ سے کہہ رہا ہے پیارے اللہ, لوگ سواریوں کی پشتوں پر بیٹھ کر آپ کے دربار میں پہنچے, پیروں کے بل چل کر آپ کے دربار میں پہنچے. اللہ میں تو مر مر کے کٹ کٹ کے گھسٹ گھسٹ کے آپ کے دربار میں آیا ہوں. اللہ جی میں نے آپ کے گھر کے طواف کیے, پھر میں نے مینا کی حاضری بھری, پھر میں نے عرفات کے میدان میں حاضری دی, پھر میں رات کو مزدلفہ میں جاگا. میرے پیارے اللہ اب میں نے شیطان کو کنکری مار کے اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا. اے ملعون شیطان, میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے, میں تجھ سے دشمنی کا اظہار کرتا ہوں. جی تیرا راستہ اور ہے, میرا راستہ اور ہے. میرے پیارے اللہ اب مالدار لوگ اپنی جانوں کی طرف سے فدیہ پیش کریں گے اور جانوروں کی شکل میں اپنی طرف سے اس کا بدل پیش کریں گے. میرے پیارے رب آپ جانتے ہیں میرے پاس اس احرام کے سوا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, میں آپ کی راہ میں کیا پیش کروں. رب کریم میری جان حاضر ہے, اگر آپ کو پسند ہے تو آپ قبول فرما لیجیے. اور ایک چیز کی اور اسے انتقال ہو گیا. مالک بن دینار ہونے لگے اور فرمایا کتنا صاحب نسبت نوجوان تھا, کیسا صاحب دل نوجوان تھا, بہت جلدی چلا گیا. میرے بھائیو جہاں ایسے ایسے حاجی قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے, بتائیے آپ اور میں کس جگہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. مال و دولت کی بنیاد پر دوست کو حج نہ کریں جی, اللہ کی طرف نظر رکھیں. اللہ جی حاضری قبول فرما دیجیے. تو اللہ سے قبولیت مانگے, اللہ ہمارے حج کو قبول فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حج کو حج مقبول بنائے, حج مبرور بنائے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اس دربار میں جانے سے پہلے اس دربار کی حاضری کے آداب ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا دے اور آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. میرے پیارے رب, میرے شوہر رب, میرے اچھے رب, ہم کمزور بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک صحیح کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں. اے میرے پیارے اللہ, بہت دور سے آئے ہیں, بہت دیر سے آئے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں, بہت دیر سے آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اے میرے پیارے رب قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے. جس دربار میں بادشاہوں کو حاضری کا موقع نہ ملا, بڑے بڑے امیروں کو نوابوں کو موقع نہ ملا, اللہ ہم فقیروں کا انتخاب کیا ہے. میرے پیارے اللہ قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے. محروم نہ فرمائیے, محروم نہ فرمائیے. اللہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ویزا بھی لگ جاتا ہے, جو احرام بھی پہن لیتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے, ایئرپورٹ سے واپس آ جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان محروموں میں شامل نہ فرمائیے. کتنے ایسے ہیں جو جدہ سے واپس کر دیے جاتے ہیں, اللہ محروم نہ فرمائیے. کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکہ تک پہنچ جاتے ہیں, عمرہ تک ہو جاتا ہے, حج کے دنوں سے پہلے کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے, خاندان میں کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے, آبڑ توڑ آنا پڑتا ہے کہ اللہ اتنے قریب جا کر بھی محرومی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ محروم نہ فرمائیے کہ اللہ عرفات تک ہمیں لگوا دیجیے, اللہ قبول فرما لیجیے. اللہ
किताबों में लिखा है, मैदान अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद अगर कोई शख्स ये सोचे पता नहीं मेरी मग़फ़िरत हुई कि नहीं हुई, अल्लाह तो उस पर सख्त नाराज़ होते हैं कि तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये सोचने वाले कि मैंने माफ़ किया कि नहीं किया। मैंने आज रहमत का दरिया बहाया था कि मेरी रहमत बढ़ी है या तुम्हारे गुनाह बढ़े हैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को, जाओ बख्शे बख्शाए मुज़दलिफ़ा की तरफ चले जाओ। मैंने आज रहमत का दरिया बहाया था, मैंने सबको धो मान के साफ कर दिया। मेरे प्यारे अल्लाह, जहाँ आपकी रहमत का दरिया बहता है, मेरे प्यारे अल्लाह हमें भी वहाँ बुला दीजिए। अरे अल्लाह हमारे गुनाहों को भी बहा दीजिए। ये अल्लाह मग़फ़िरत के पानी में धो दीजिए। ये अल्लाह धोबी बेटा चांद सा बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह अपने मक़बूल महबूब बंदों में शामिल करवा लीजिए। अल्लाह के प्यारे बंदे कितने प्यारे होते हैं जो एहराम की चादरें नीचे ऊपर लपेट कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक के आशिकाना नारे लगाते हुए झूमते हुए आपके दरबार की तरफ सफर करते हैं कि अल्लाह दीवानों में हमारा नाम भी शामिल करवा दीजिए। कि अल्लाह विलायत के नूर अता फरमा, दिल का सुरूर अता फरमा। अल्लाह महबूब की उम्मत बड़ी तकलीफ में दिन गुजार रही है। मेरे प्यारे अल्लाह तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए। अरब अजम में आग लगी हुई, अरब अजम में आग लगी हुई है, तरस खा लीजिए। अल्लाह हमारे मामले को हमारी बदअमली की वजह से गैरों के हवाले मत फरमाए। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाह हम पे ऐसे लोगों को मुसल्लत न कीजिए जो हम पे तरस न खाएं। मेरे प्यारे लोग माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हमने माना कि हम गुनहगार हैं, हमने माना कि हम सिनाकार हैं, हमने माना कि हम मेहनत आपकी भाई गुन किसी और के गाए। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह हमारे साथ एक निस्बत, हमारे साथ एक निस्बत है। हम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, अल्लाह इस निस्बत की लाज कर लीजिए। प्यारे अल्लाह हमने किताबों में पढ़ा, हमने किताबों में पढ़ा अबू जहल से पूछा गया, किसी ने ख्वाब में देखा कि जहन्नम में झुलस रहा है। पूछा क्या हाल है? कि मत पूछो, जहन्नम में झुलस रहा हूँ, बस पीर के दिन मेरे अज़ाब में कुछ तखफीफ की जाती है। उसने वाले ने पूछा वो क्यों? अबू जहल ने कहा वो इसलिए कि पीर के दिन मेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ था, तो मैंने उसकी खुशी में बागी को आज़ाद किया। उसकी निस्बत पर उस खुशी की वजह से मुझे इतनी रियायत दी जाती है जहन्नम में कि पीर के दिन मेरे अज़ाब में तखफीफ की जाती है। मेरे प्यारे अल्लाह, जहन्नम में महबूब की निस्बत पर एक जहन्नमी के अज़ाब में तखफीफ की जाती है। हम तो हैं महबूब के आशिक, हम तो उनके दम भरने वाले हैं, हम तो उनके नाम के बगैर नमाज से बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाह दुरूद पढ़े बगैर अपनी नमाज का सलाम नहीं कर सकते। ये मेरे प्यारे अल्लाह इस निस्बत की लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए। प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हमारे इस वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा, हमारे हुक्मरानों को सही हिदायत नसीब फरमा कि अल्लाह सही वक्त पर सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क में अल्लाह ऐसी ऐसी इंसानियत दुश्मन और मुस्लिम दुश्मन ऐसी तंजीमें वजूद में आ चुकी हैं कि अल्लाह एक दूसरे को भड़काने का काम करती हैं कि अल्लाह मुसलमानों के हक़ में, मोमिनों के हक़ में साजिशें रचती हैं, भोले भाले बिरादरान वतन के जहन खराब करती हैं और कहती हैं कि मुसलमान काट देंगे, मार देंगे। यार अल्लाह, हमने इस मुल्क पर 800 साल तक हुकूमत की, मुसलमान बादशाहों ने किसी एक को भी तो न मारा। 70 साल दूसरी पार्टियों ने हुकूमत की, किसी एक को भी तो न मारा। कि अल्लाह कौन है जो दिमाग खराब कर रहा है इंसानों का? ये मेरे प्यारे अल्लाह इंसानों को समझ दे दीजिए, फहम दे दीजिए कि ये कितनी गहरी साजिश है भाई भाई के खिलाफ एक दूसरे को दुश्मन बनाने की। कि अल्लाह बिरादरान वतन को समझने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और अल्लाह जो लोग ऐसा जहन बना रहे हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दीजिए, और हिदायत किस्मत में नहीं है तो अल्लाह धरती का बोझ हल्का कर दीजिए, तो हमें आद और समूद का हश्र उनकी कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह कि अल्लाह कहले ईमान के साथ रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। कि अल्लाह जितने अफराद यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी बख्शिश फरमा। जिन लोगों ने इतना प्यारा निज़ाम बनाया, इस हॉल को बुक किया, पार्टियों को जमा किया, कितने उलमा सलाहत को बुलाकर ये अल्लाह और जज गिराम के सामने, आज पे जाने वाले लोगों के सामने मालूमात फराहम की कि